یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جس شہر میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں رہنے والے وہ سارے کے سارے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کسی بھی ملک کی قوم رعایا حکمران کے تابع ہوا کرتی ہے، حکمران کے جو ہے وہ تابع ہوا کرتی ہے، عوام اور رعایا سے ہی حکمران بنتا ہے۔ اگر اس شہر کے لوگ، وہاں کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی نہ ہوتے اور اس کو سپورٹ نہ کیا ہوا ہوتا تو وہ دوبارہ صدر بھی نہ بنتا۔ رہی بات وہاں مسلمانوں کے بھی گھر ہے، جب پتہ ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا فرعون امریکہ ہے، جب پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ ہے، جب پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی گزشتہ 18-19 سال سے امریکہ کی قید میں ہیں، جس کی رہائی کے لیے مسلمانوں نے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی ہے۔ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہتا ہے، جو انسانیت کے حقوق کا دعوے دار ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ میں محسن انسانیت ہوں، میں انسانیت کا خیر خواہ ہوں، اسی کے قبضے میں ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی گزشتہ 18-19 سال سے ہے۔ وہ اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں رہا کرتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ میرے رب کا واضح اعلان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ہے ایمان والو تم ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ان کا آپس میں میل ملاپ ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ مسلمانوں کے خون کو چوسیں گے اور چوس رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کشمیر کا مسئلہ اٹھا لو، وہاں پر مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ افغانستان کا مسئلہ اٹھا لو، وہاں پر امریکہ نے آ کر کے 20 سال تک قبضہ کر رکھا ہوا تھا، مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، شام کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ آج امریکہ کے کہنے پر اس ملک پاکستان کے اندر کئی علاقوں میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہم کب تک ان غیروں کی چاپلوسی کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک امریکہ سے اچھائی کی توقع رکھیں گے؟ رب محمد کی قسم، زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے یہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے بہتر تو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ، یہ مجوسی، یہ غیر مذہب، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم ان سے کیوں خیر خواہی کی توقع رکھیں؟ ہم پھر بھی جو ہے دوغلا پالیسیاں اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے اور ہمارے مسلمان حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔